تھک گئے ہو تو ٹھہر جاؤ، ہمت کرو اور کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ پہ یقین ڈگمگا گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ سورہ العمران کی یہ آیت پڑھ لو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر بتاؤ کس خوف میں پڑے ہوئے ہو جب تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ تم ہی غالب آؤ گے؟ کیوں تمہیں ایسے لگتا ہے کہ تم ہمیشہ تڑپتے رہو گے؟ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، یا اب یہ تکلیف بڑھتی ہی جائے گی؟ ایک دفعہ خود سے پوچھو کہ یہ کیسا یقین کر رہی ہو اپنے رب پہ جہاں شکوے ہی نہیں ختم ہو رہی؟ یہ کیسا یقین ہوا کہ روز جائے نماز پہ بیٹھ کے اور ذات سے نا امید ہونے کا وعدہ کرتے ہو اور پھر نا امید بھی ہو جاتے ہو؟ یہ کیسا یقین ہوا جہاں تم اس ذات سے کہتے ہو کہ تیری رضا میں راضی ہوں، اور جب وہ تمہیں اپنی منتخب کردہ رضا دکھاتا ہے تو منہ ہی موڑ لیتی ہو؟ کیوں کرتی ہو ایسا؟ کس چیز کا خوف ہے؟ کیوں آگے کا سوچ سوچ کے خود کو پریشان کرتی ہو؟ یقین کرو وہ رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا ہر تکلیف پہ صبر کرنا۔ سب ناممکن نظر آنے کے باوجود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے آنسو بہانا۔ یقین رکھو اپنے رب پہ، وہ جلد ہی کن فرما دے گا، دیر سے ہی صحیح، مگر اس صبر کا معجزہ تمہیں ضرور ملے گا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، رونے کے بعد ہی صحیح تمہاری آنکھوں کو قرار ضرور ملے گا۔ وہ خیال ابھی لاکھ ناممکن ہی صحیح، لیکن ایک دن حقیقت ضرور بنے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے، اس کے سامنے گڑ گڑانے سے ہی سکون ملے گا۔ مناؤ اسے، کیونکہ اسے منا لینے سے ہی دروازہ کھلے گا۔ سورۃ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ رکو نہیں، توکل رکھ کر چل دو، کیونکہ چلنے سے ہی تو راستہ ملے گا۔ مایوس مت ہو، اس کی جانب سے کی گئی دیری سے وہ جتنا انتظار کروائے گا اتنا ہی بڑا صلہ ملے گا۔ پکارتے رہو اللہ کو یقین کے ساتھ، بے شک تمہیں ہر چیز ناممکن نظر آ رہی ہو۔ جو نصیب سے نہیں مل سکتا وہ اب تمہیں دعاؤں سے ملے گا۔ سورۃ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو بے شک دعائیں سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں ان اندھیروں کو اجالوں میں بدلے گا۔ تم بس ایک بار اس کی رضا کے مطابق چل کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری رضا کے مطابق چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ بس ایک بات یاد رکھو، تمہارا کام اس ذات سے ضد کرنا نہیں ہے، بس اس ذات پہ یقین رکھنا ہے اور شکر ادا کرتے رہنا ہے، چاہے حالات تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ یقین رکھو اس پہ جو ذات خود نور ہے، وہ تمہیں کیسے اندھیرے میں رکھ سکتا ہے؟ کب، کیا اور کس طرح ہوگا، یہ چیز اس ذات پہ چھوڑ دو، وہ بہتر جانتا ہے۔